अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, हर एक मुल्क के पास अपना एक कानून है। अगर आप अमेरिका को देखेंगे उनके पास अमेरिकन लॉ है, अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे उनके पास ब्रिटिश लॉ है, रशिया को देखेंगे उनके पास रशियन लॉ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इस्लाम की, जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस्लाम भी अपना एक कानून रखता है, जिसको हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं, इस्लामिक लॉ भी कह सकते हैं, इस्लामिक कानून भी कह सकते हैं, फ़िक़्ह भी कह सकते हैं, इस्लामिक फ़िक़्ह भी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इस्लामिक कानून है, इसकी वो कौन सी खसूसियात हैं जो इसको दुनिया के तमाम कवानीन से मुमताज़ करती हैं। इसकी वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये दुनिया के तमाम कवानीन से एक जुदागाना हैसियत रखता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन करने से पहले, यानी इस्लामी कानून का बाकी कानूनों के साथ कंपैरिजन करने से पहले, एक जो बेसिक और सिंपल असूल जो इस्लाम के कानून का है वो मैं आपको बताऊं, तो वो ये है कि देखिए, जिस कानून की बुनियाद ये चीज़ हो कि देखो तुमने मरना है और मरने के बाद तुमने एक हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी है, और उस ज़िंदगी को पुरराहत और पुरसकून बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर दुनिया की जो ज़िंदगी है इसके अंदर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उस ज़िंदगी को राहत वाली बनाने के लिए। तो आप मुझे खुद बताएं कि जिस कानून की बुनियाद ये चीज़ हो, तो वो कानून क्या कानून रह जाता है? वो कानून आदत बन जाता है और लोगों के लिए वो काबिल एहतराम होता है, और लोग उससे भाग निकलने के कोई ज़रिए तलाश नहीं करते जैसे दुनिया के कानूनों के अंदर होता है। तो ये एक बेसिक बुनियाद है इस्लाम के कानून की, जिसके ऊपर वो वर्क करता है। तो इस्लामिक फ़िक़्ह की जो सबसे पहली खसूसियत है वो ये है कि वही इलाही का इसकी बुनियाद होना, यानी कि जो इस्लामिक कानून है उसकी पहली खसूसियत ये है कि इसकी बुनियाद वही इलाही है, और जो वही इलाही है वो क्या है? वो कुरान और हदीस है। अब इससे पिछली वीडियो में मैं आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़िक़्ह क्या चीज़ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी, आप इस वीडियो के बाद इसको जाकर देख सकते हैं कि जो कुरान और हदीस है वो ऐसे असूल हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हैं, जो जिनमें कभी भी चेंज नहीं आ सकता, और इसके ऊपर बुनियाद है फ़िक़्ह की। तो लिहाजा जो फ़िक़्ह है इसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि ये अपने आप को हर तरह के हालात में ढाल लेती है, और ये चीज़ इसको बाकी कानून से मुमताज़ करती है। क्योंकि बाकी कोई भी कानून है ना दुनिया के अंदर, चाहे वो अमेरिकन लॉ है, चाहे वो रशियन लॉ है, चाहे वो ब्रिटिश लॉ है, जिस तरह का कोई भी कानून है वो मुमकिन है आज तो काबिल अमल हो, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है कि कल को जाके वरना काबिल अमल हो जाए, इंसानों को दोबारा आज सर नो नए तरीके से अपना कोई कानून बनाना पड़े। लेकिन इस्लामिक फ़िक़्ह की एक खसूसियत है कि इसकी बुनियादी इतनी मजबूत है कि यह क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला है, और यह क़यामत तक के लिए काबिल अमल है, और यही वो चीज़ है जो इस कानून को बाकी कानून से मुमताज़ करती है। फिर इस्लामिक कानून की जो दूसरी खसूसियत है वो ये है कि ये ज़िंदगी के तमाम मकासद और ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, यानी कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर हावी है। ये सिर्फ एक कानून के चंद एक असूल नहीं है कि जो कोई बंदा कभी जुर्म कर ले तो उनके ऊपर लागू कर दिए जाएं, बल्कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर हावी है। ये आपके 3 तरह के ताल्लुकात को कायम रखता है। आपका ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ कैसा है, आपका ताल्लुक अपने रब के साथ कैसा है, आपका ताल्लुक आपके माशरे के साथ कैसा है, और आपके अंदर एक जो सालिहियत और तरबियत का एक पहलू पैदा करना वो इसका फ़र्ज़ अव्वलीन है। देखिए, दुनिया के जो कानून हैं उनके अंदर तो ये होता है ना कि अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया है तो बस उसको सज़ा दे दी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये है कि इंसान को यहाँ से बदला जाता है, और क्योंकि जब इंसान यहाँ से बदल जाता है ना तो फिर उसके बाद वो हकीकी तौर पर बदल जाता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी मुजरम जब वो कोई जुर्म करता है और उसके बाद फिर वो जेल में चला जाता है, तो आपने कितने मुजरमों को ऐसे देखा है जो जेल में से निकलते हैं और जेल में से निकलने के बाद वो दुरुस्त हो जाते हैं। वो दुरुस्त नहीं होते। इंसान दुरुस्त तभी होता है जब वो यहाँ से दुरुस्त हो जाता है। और इस कानून की ये खसूसियत है कि इंसानों को ज़हनी तौर पर बदलता है, उनकी तरबियत करता है, क्योंकि इस्लामिक फ़िक़्ह जो है या इस्लामिक जो कानून है वो तमाम चीज़ों के ऊपर मुहित है। इसके अंदर आप अकीदे की बात भी करते हैं, ईमान की बात भी करते हैं, तहारत की बात भी करते हैं, इखलाक की बात भी करते हैं, तसव्वुफ़ की बात भी करते हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मुहित है। ये इज्तिमाइयत को भी कायम रखता है, इनफरादियत को भी कायम रखता है। तो इन सारी खसूसियात की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है, और वो ज़हनी तौर पर एक जो गुनाह है या कोई भी काम है उसको वो छोड़ने के लिए आमादा हो जाता है। और ये खसूसियत जो है वो बाकी कानून के अंदर नहीं पाई जाती। और मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बड़े से बड़ा मुजरम भी है और उसके जहन के अंदर ये तसव्वुर अगर बैठ गया ना कि मैंने मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के इंसान भी उसको गुनाह करने पर मादा कर लेना तो वो गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा क्रिमिनल है। तो ये एक खसूसियत है इस्लामिक कानून की जो बाकी कानूनों से उसको मुमताज़ करती है। फिर इसके बाद इस्लामिक कानून की जो तीसरी खसूसियत है वो ये है कि फ़ालो अमाल की हिल्लत और हरमत का दीनी सिर्फ से मुस्तफ़ होना, यानी कि इस्लामिक कानून के अंदर ये होता है कि कोई भी बंदा अगर काम करता है तो उसके 2 पहलू हैं।
ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ دیکھیں دنیا کے جو دوسرے قانون ہیں اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کوئی بھی کوئی کارروائی ڈالتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ طے ہے کہ بھئی اس کی سزا اس کو یہ مل جائے گی، لیکن اسلامک قانون کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کی دو جہتیں ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ مثال کے طور پر اس طرح کی چیز کام وہاں پہ آتی ہے جہاں طلاق کی قسمیں ہیں، یا پھر کوئی بندہ کام کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے ہو کام کوئی اور جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز کام آتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ڈائیورسٹی ہے اسلامی قانون کے اندر جو کہ باقی قانونوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور اس بات کو اب مثال کے ذریعے سے اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس نے 3 بار کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اب اس کا ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ اس نے طلاق دے دی، لیکن باطنی پہلو کیا ہے، یعنی کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی، اب یہ وہ شخص ہی جانتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ جو قاضی اور مفتی ہے اس کے درمیان فرق بھی سمجھیں کہ جو قاضی ہوتا ہے اس نے ہمیشہ فیصلہ دینا ہوتا ہے ظاہر کے مطابق، کیونکہ عدالت میں آپ جاتے نہیں ہیں، آپ کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ فیصلہ ظاہریت کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو مفتی ہوتا ہے اس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے ظاہر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور باطن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ اب وہ بندہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، جب وہ عدالت میں قاضی کے سامنے جائے گا تو قاضی کے کاغذوں کے مطابق طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے منہ سے 3 بار کہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، اور وہ حکم شرعی قاضی ریاست کے ذریعے سے نافذ بھی کروا دے گا۔ لیکن دوسری طرف جو مفتی ہوتا ہے اس کے پاس آپ کو لے جایا نہیں جاتا، بلکہ آپ کا خود اندر سے ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ حکم شرعی کیا ہے، تو مفتی کے پاس آپ خود جاتے ہیں۔ تو پھر مفتی جو ہے وہ آپ کے ظاہر اور باطن یعنی آپ کی نیت کو بھی اور آپ کے جو ظاہری پہلو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو حکم شرعی بتائے گا۔ اور اس کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح ستہ کے اندر، اس حدیث کو بھی بیان کیا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تم میرے پاس اپنے تنازع لے کے آتے ہو، اور تم میں سے کوئی شخص بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی احسن بیانی اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا مدعا اچھے طریقے سے میرے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ حق پہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی اس احسن بیانی کی وجہ سے، اس بہتر گفتگو کی وجہ سے میں فیصلہ ان کے حق میں دے دیتا ہوں۔ تو جب بھی میں ایسا فیصلہ کسی شخص کے حق میں دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اس کو لے لے چاہے تو اس کو نہ لے۔ تو یہ ایک اسلامی قانون کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، یعنی کہ ایک کوئی بھی حکم ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کے دو پہلو اور دو جہتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی قانون کی جو خصوصیت ہے وہ ہے مخالف قوانین کی دنیاوی اور اخروی سزا کا تصور، یعنی کہ اگر اسلامی قانون کے اندر ایک کام کرنے کے دو پہلو تھے ظاہری اور باطنی، تو اب سزا اور جزا کے لحاظ سے بھی ہر کام کے دو پہلو ہیں۔ اب بہت سی سزائیں اسلامک فقہ کے اندر ایسی ہیں جن کی سزا بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے، مثال کے طور پر ڈاکہ ہے یا چوری ہے یا قتل ہے، لیکن بہت سی سزائیں ایسی بھی ہیں جو آخرت میں انسان کو ملے گی، مثال کے طور پر جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ برے کام ہیں جن کی سزا انسان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اور پھر سزا کے دو پہلو ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک اخروی سزا ہے اور ایک دنیاوی سزا ہے۔ دنیا کے قانونوں میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ دنیا کے قانون سے جو بچ نکلا وہ بچ نکلا، اس کے بعد اس کو سزا نہیں ملتی، اور بہت سے لوگ تو ہیں ہی ایسے جو قانون کی پکڑ سے بالا تر ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ اسلامک فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اپنے غلط کام کی سزا نہیں پاؤ گے تو آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اگر دنیا میں تم قانون کی گرفت سے بچ نکلے ہو تو آخرت میں جب عدالت لگے گی تو تب اللہ کے ہاں تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اور پھر تمہاری سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے تم بچ بھی نہیں نکلو گے۔ اور پھر جزا کے دو پہلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلامک فقہ کے اندر اگر کوئی بندہ وہ کام جو اسلامک فقہ ان کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو جزا ملے گی، اور وہ کام جو اسلامک فقہ ان کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ اگر چھوڑے گا تو اس کے اوپر بھی اس کو جزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد اسلامی قانون کی جو خصوصیت ہے وہ ہے فقہ کا اخلاق کے ساتھ ربط، یعنی کہ اسلامک فقہ کے اندر، اسلامک قانون کے اندر اخلاقیات کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ قدر و قیمت دی جاتی ہے۔ جو دنیا کے باقی قوانین ہیں اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو صرف اس کو اس کی محض سزا ملتی ہے، نہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، نہ اس کو ذہنی طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اسلامک فقہ ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے غلط کام کرنے پر اس کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسلامک فقہ کے اندر اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اس کو ذہنی طور پر سمجھایا بھی جاتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کو چھوڑنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دے۔ اور شریعت کے اندر بہت سے ایسے احکام ہیں جن کے مقاصد یہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو بھلائی ہو، ان کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ ہو۔ احکام شریعت کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے، اس پر آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور یہاں پہ بھی یہ ویڈیو آپ کو شو ہو رہی ہوگی، آپ اس ویڈیو کے بعد اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبادات جتنی بھی ہیں اسلامک فقہ کے اندر یا اسلامک قانون کے اندر، ان سب کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اور عبادت کے ذریعے سے جب انسان کا نفس پاک ہو، اس کی خواہشات مر جائیں، یا مثال کے طور پر جو سود ہے جس سے منع کیا جاتا ہے اسلامک فقہ یا اسلامک قانون کے اندر، اس سے منع کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہی
یہی ہے کہ تاکہ انسان کے اندر رحم دلی اور تعاون کا ایک جذبہ پیدا ہو، وہ دوسرے انسان جب ان کو مدد پڑے تو وہ ان کی مدد بغیر کسی حرص و حوث کے کر سکے۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی ناجائز کام ہیں جن سے انسانوں کو روکا جاتا ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں، ان سے روکنے کے مقاصد صرف یہی ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کا بھلا ہو۔ پھر اس کے بعد اسلامک فقہ کی جو آخری خصوصیت ہے وہ ہے فقہ کے قائم دائم رہنے کی خصوصیت، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو باقی قوانین سے اس کو ممتاز کرتی ہے، کیونکہ جو اسلامک فقہ ہے اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ انسانوں کے جو معاملات ہیں وہ باہمی رضامندی اور تعاون کے ساتھ چلے، جرائم کی بے کنی کی جائے، جو شخصی ذمہ داری ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ یعنی کہ یہ سارے ایک بنیادی اصول ہیں اسلامک فقہ کے اور اسلامک قانون کے، اور انہی سب کی بنیاد کے اوپر جو اسلامک فقہ ہے یا اسلامک قانون ہے ان سب کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ تو جس قانون کے بنیادی اصول یہ ہوں کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور جرائم کی بے کنی کرنی ہے، تو وہ قانون ہمیشہ قائم دائم رہنے والا قانون ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے حالات میں اور جس طرح کے بھی انسان ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اور اسلامک فقہ کے اندر بھی یہ ہے کہ بنیادی اصول یہی ہوں گے، پھر اس کے بعد اوپر جو مسائل مرسلہ یا پھر اس کے علاوہ مفاد ہے یا قیاس ہے یا عرف ہے، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے احکام جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے، لیکن بنیاد یہی رہے گی، بنیادی اصول یہی رہیں گے۔ یہ ناظرین اسلامک فقہ یا اسلامک قانون کی وہ خصوصیات تھیں جو اس کو دنیا کے باقی قوانین سے ممتاز کرتی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری خصوصیات ایک کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ، اس کے اندر سے میں نے یہ ساری خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ہوپ سو آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔